کرونا وائرس کا حملہ اور چینیوں کی بے بسی۔ ناظرین، کرونا وائرس نے ترقی یافتہ چین کو جب سے اپنے قبضے میں لیا، چین کی آباد سڑکیں ویران ہو گئیں، سب جگہ خالی ہو گئیں، مارکیٹیں بند پڑی ہیں۔ چینیوں کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں: ہم کرونا وائرس سے شکست نہیں کھائیں گے، ہم شیطان وائرس کو مار بھگائیں گے۔ ووہان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبزیوں، اشیائے خورد و نوش اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ چین کے دوسرے شہروں سے لوگوں نے ووہان کے ہم وطنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سبزیوں، اشیائے خورد و نوش اور ادویات کے سینکڑوں کنٹینرز ووہان پہنچا دیے گئے۔ کرونا وائرس نے چین کے ساتھ دنیا بھر میں کھلبلی مچائی اور اس سے ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چینی عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ کرونا وائرس کی تباہی کے بارے میں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کرونا وائرس کے متعلق اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناظرین، دنیا میں کرونا وائرس کی وبا 2003 میں سارس وائرس سے پھیلنے والی وبا سے بڑی ہے اور اس کے متاثرہ کی تعداد بھی سارس کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی۔ تاہم کرونا وائرس کم مہلک ہے۔ سانس کی تکلیف پیدا کرنے والی بیماری سارس 2003 میں چین میں ہی پھیلی تھی۔ اس کے تقریباً 8100 کیسز سامنے آئے تھے اور اس سے 700 افراد ہلاک ہوئے تھے، مگر اس نئے کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک تقریباً 10,000 لوگ متاثر ہو چکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیا کرونا وائرس عالمی معیشت پر اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کئی بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں، کار کمپنیوں اور اسٹورز نے چین میں اپنے کاروبار عارضی طور پر بند کر دیے ہیں۔ اب تو ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں علامات ظاہر بھی نہیں ہو پا رہی اور وہ وائرس پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں۔ چین کا وسطی صوبہ ہوبائی ہے، جہاں تقریباً تمام ہلاکتیں ہو چکی۔ وہاں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں ہی ووہان شہر ہے جہاں سے کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس شہر کو تقریباً سیل کر دیا گیا اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی ٹرانسپورٹ پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ہوبائی جانے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھ کر دفتری کام کریں۔ ووہان سے غیر ملکی شہریوں کا سینکڑوں کی تعداد میں رضاکارانہ انخلا جاری ہے۔ وائرس 24 ممالک تک پہنچ چکا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جنوبی کوریا، سنگاپور اور نیوزی لینڈ چین سے آنے والے اپنے تمام شہریوں کو 2 ہفتوں کے اندر اندر آبزرویشن میں رکھیں گے تاکہ ان میں موجود علامات پر نظر رکھی جا سکے اور مرض کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آسٹریلیا نے چین سے نکالے گئے تمام شہریوں کو اپنے مرکزی خطے سے 2000 کلومیٹر دور کرسمس آئی لینڈ نامی ایک جزیرے پر رکھا ہے۔ یہاں انہیں ایک حراستی مرکز میں رکھا جائے گا جہاں پر عموماً پناہ کے متلاشیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اٹلی نے روم میں 2 چینی سیاحوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد 6 ماہ کی ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ روس نے مشرق بعید میں چین کے ساتھ اپنی 4000 کلومیٹر طویل سرحد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی چین میں کرونا وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت کرونا وائرس نے دنیا بھر میں لوگوں پر اپنی دہشت طاری کر رکھی ہے۔ چینی حکام اور عالمی ادارے صحت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وائرس زکام سے پیدا ہونے والی وبا ہے جو سانس کی نالی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
کرونا وائرس کی ایک ایسی قسم ہے کہ اس قسم کے وائرس میں صرف 6 ہی ایسے ہیں جو انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ ابھی تک یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کرونا وائرس نزلے کی علامت سے شروع ہو کر دنوں میں انتہائی پر پہنچ جاتا ہے اور مریض کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق موجودہ کیسز کا تعلق ساؤتھ چائنا سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے پایا گیا۔ اس مارکیٹ میں جہاں سمندری جانور فروخت کیے جاتے ہیں، وہیں اس مارکیٹ میں مرغیاں، چمگادڑ اور خرگوش بھی بڑی تعداد میں رکھے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ وائرس انہی جانوروں میں سے کسی ایک سے انسان میں منتقل ہوا۔ ناظرین، اس قسم کے جانور چین میں خوراک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کی ان جانوروں میں سے کسی کے ساتھ قربت نے اسے اس وائرس کا شکار بنا دیا ہو۔ پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے اس وائرس کے جراثیم چھینکوں اور کھانسی سے پھیل جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی، ان افراد نے بس ہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایت کی۔ جن مریضوں پر حملہ شدید ہوا، انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی۔ ماہرین کے مطابق وائرس سے متاثرہ ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مختلف ممالک سے پھوٹنے والی وبا پاکستان کے لوگوں کو کبھی متاثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وائرس پاکستان میں بھی موجود ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستانی عوام اس وائرس سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملتان میں ایک چینی باشندے کو کرونا وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ چونکہ ایک چھوت کی بیماری کی شکل اختیار کر چکی، تو بالکل ایسا ممکن ہے کہ یہ بیماری پاکستانیوں کو بھی متاثر کر دے، کیونکہ بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہدایات و تدابیر جاری کر دی۔ ان تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وائرس سے بچنے کے لیے اچھے صابن سے بار بار ہاتھ دھونے چاہیے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہنا چاہیے، کھانسنے میں اور چھینکنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا چاہیے، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، کھانا اچھی طرح پکائیں، اسے نہ تو کچا رہنے دیں نہ بہت زیادہ پکا لیں، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ کرونا وائرس سے ہونے والے زکام یا اس سے ہونے والے سانس میں رکاوٹ ابتدائی طور پر جان لیوا مرض نہیں۔ آرام کرنے، بخار اور کھانسی اور انفیکشن کی دوائی لینے سے مریض کی علامات میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو جائے یا جیسی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس مریض کو کم از کم 7 دن کے لیے علیحدہ رکھا جائے۔ اس مریض کے زیر استعمال ٹیشو پیپرز اور دوسری اشیاء کو مناسب طریقے سے تلف کیا جائے، جبکہ کھانسی یا چھینک آنے پر منہ اور ناک کو ٹشو یا رومال سے ڈھانپ کر رکھا جائے۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دقت کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر یا اسپتال سے رابطہ کرنا چاہیے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت 3 کمپنیاں کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنی شروع کر چکی، جن میں سے ایک DNA استعمال کر رہی ہے، جبکہ 2 کمپنیاں RN سے کام لے رہی ہیں۔ اب ماضی کے برعکس بہت جلد نئی ویکسین بہت بڑے پیمانے پر دستیاب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے جراثیم نے پوری دنیا کی ترقی کو پس پش ڈال دیا، اپنے پنجے گاڑ لیے۔ چین نے 6 دن میں 1000 بستروں کا اسپتال کھڑا کر دیا، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ وائرس پاکستان میں پھیل گیا تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔